یہودی جو مذہب ہے، نام جو ہے آپ یہودی سنتے ہیں، یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے، جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے، اسرائیل۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، انہی میں سے ایک بڑے بیٹے یہودا تھے، یا بیچ میں کوئی ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اسی نام سے جو بھی بنی اسرائیل ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا، وہ اس کو انگلش میں جیوز کہتے ہیں آج۔ جیوز یہ دنیا کی شریر قوم ہے، بڑی شریر قوم ہے۔ پہلے یہ لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ان کے بارے میں کیونکہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گے بہت کٹر پنتھی ہو جائے گی تو پھر قرآن کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ جب قرآن ان کی باتیں بیان کر رہا ہے تو میں کیوں نہ بیان کروں؟ یہ شریر قوم تھے، حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بہرحال زکریا علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے سارے بندوبست انہی نے کیا۔ یہ بات مجھ سے نہیں، عیسائیوں سے جا کے پوچھ لو، ان سے پوچھنا جیزس کو کون سولی پر چڑھایا تھا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی۔ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس پر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن یہ یہودی قوم بڑی پرانی ہے، یعقوب علیہ السلام سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کافی پرانی۔ یہ مانتے کس کتاب کو؟ کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب سے ہم کو اگر بات کرنا ہے تو اس کی جو مقدس کتاب ہے اسی سے بات کرنا۔ میں بھی انہی سے بات کروں گا، ہوائی فائرنگ نہیں۔ جو مقدس کتاب تمہارے نزدیک ہے اسی کی باتیں اگر میں رکھتا ہوں۔ یہاں محفل میں اتنا وقت نہیں ہوتا، تھوڑی تھوڑی جھلکیاں میں دے کر کے جاؤں گا تاکہ جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں اور پھر اپنی تحقیق سے لوگوں کے سامنے یہ باتوں کو لائیں۔ یہودی قوم جس کتاب کو مقدس مانتی ہے وہ تورات ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کتابوں کے مجموعے کو آج انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تقریباً اس کتاب میں جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ملایا گیا ہے 73 کتابوں کا مجموعہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ جیسے قرآن میں 30 پارے ہیں نا، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، اس طرح سے اس میں پارے سمجھ لیں یا الگ الگ ٹاپکس۔ یہ کتنے ہیں؟ 73 ہیں۔ اس میں بھی ان کا بڑا اختلاف ہے، میں سارے اختلافات نہیں بتا سکتا آج، لیکن قرآن میں سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو۔ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کے قرآن کے 30 پارے ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ پر سب کا اتفاق نہیں، ان میں سے کچھ مذہب 73 مانتے ہیں، کچھ 66 مانتے ہیں، 66 مانتے ہیں، کچھ لوگ 27 مانتے ہیں۔ بہرحال اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک باب ہے جس کو استثناء کہتے ہیں، ایک پارے کا نام ہے، ایک کتاب کا، ایک جز کا، جس کو ڈیوٹرونومی انگلش میں کہتے ہیں۔ اس میں ایک آیت آئی ہے۔ آیت ظاہر سی بات ہے اللہ کی ہے، آیت اللہ کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے موسیٰ، میں تمہارے بعد تمہارے بھائیوں میں، بھائیوں سے مراد نبیوں میں، ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو تمہاری ہی طرح سے ہوگا، تمہاری ہی طرح سے ہوگا، لیکن میں اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دوں گا۔ اور دوسری آیت آتی ہے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا۔ یہ فاران کیا ہے؟ یہ فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جو اب پہاڑ ہے، جبل کعبہ، جو خانہ کعبہ کے قریب، انہوں نے اس کو سب ختم کر دیا، آج وہاں پر بادشاہوں کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہاں فاران کی چوٹیاں کہا جاتا تھا کہ وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے، اور
मुकद्दस किताब ओल्ड टेस्टामेंट में कहा जा रहा है कि वो चमकेगा कहां से? फारान की चोटियों से। अब मैं उसकी तरफ आता हूं। बेचारे ईसाई कहने लगे कि ये जो बशारत आई है मूसा अलैहिस्सलाम को, उससे मुराद हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम हैं। ये मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। इस तौर पर अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ मूसा, मैं तुम्हारी ही तरह एक रसूल भेजूंगा। तुम्हारी ही तरह से मुराद क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ भी थे, बाप भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ माँ है और बाप नहीं है। अगर माँ और बाप वाला कोई रसूल है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की माँ भी हैं, बाप भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते। ये मैं क्रिश्चियन से कह रहा हूँ, ईसाइयों से कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि मूसा की बशारत में हमारे नबी का जिक्र आया है। मैं कह रहा हूँ नहीं, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई थी, बच्चे भी हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए। वो 33 साल की उम्र में आसमानों पर उठा लिए गए। लेकिन अगर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह शादी और बच्चे वाला कोई रसूल है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी भी किया है आपने, बच्चे भी फरमाए। और दूसरी आयत जो मूसा अलैहिस्सलाम से ये कही गई कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, मेरे अजीजों, इसका मिस्दाक कोई दूसरा नबी हो ही नहीं सकता। मैं आपको तारीख बताऊं, फारान कहां है? मक्का में है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमोबेश नबी आए, लेकिन उनमें से एक भी नबी मक्का में नहीं पैदा हुए सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई नबी मक्का में नहीं पैदा हुए, सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्का मुकर्रमा में खामोश रहे, अपने अखलाक को, किरदार को इजहार करते हुए। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद जब अल्लाह की वही आई, कुरान की आयतें आई, तो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का वालों को एक दावत देकर जमा किया था। कहां जमा किया? यही फारान की चोटियों में। यह पहला मजमा है, पहला जलसा है मेरे आका का। उसी जलसे में मेरे आका ने सबसे पहली मर्तबा ये ऐलान किया, ऐ मक्का वालों, मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान ही, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में कहा गया कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो रसूल फारान की चोटियों से जो चमका वो आज तक चमक रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले हैं। हमारे तो रोड पर ही गए। बहरहाल या रसूल अल्लाह, हमको अपने साथ ले लें, जा बजा हैं थाने वाले तो समझते होंगे। आला हज़रत ने शेर में जिक्र फरमाया। बहरहाल एक ओल्ड टेस्टामेंट की एक ही बात मैंने कही, ज्यूज से ये पूछें जा करके कि ये जिक्र आया है मूसा के बाद एक नबी आने वाले, वो कौन से नबी हैं? उनकी ये सिफत बयान की गई है ड्यूट्रोनॉमी इस्तिस्ना में। ओल्ड टेस्टामेंट में ये जिक्र आया है, वो कौन है, वो कौन सा रसूल है, आखिर तुम ही बता दो। वो आज तक नहीं बताएंगे। वो कहते हैं कि शायद आने वाला है, इस रसूल के बाद अब कौन और आने वाला है, अब कौन आने वाला है? चलो इसको नहीं मानते। दूसरी बात मैं कहता हूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी ये बहुत मानते हैं। कौन? ज्यूज, यहूदी, जिनको इंग्लिश में सोलोमन कहा जाता है। सोलोमन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये सोलोमन कहते हैं। एक किताब यहूदियों के पास और मुकद्दस है, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन का मतलब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो मुनाजात करते थे अल्लाह की बारगाह में, वो अशार होते थे इब्रानी जुबान के। जैसे हम कहते हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, ये दुआ है ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तरह दुआएं जो करते थे, वो सारे इन्होंने उसको सॉन्ग्स कहा है और उसको जमा किया गया है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन नाम से। इसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि हैरत इस बात की होगी, वो इब्रानी जुबान जिसको आज हेब्रू कहते हैं, इजराइल में आज भी बोली जाती है। ये इजराइल जो देख रहे हैं ना आप, जो नासूर है, कैंसर का फोड़ा है पूरे दुनिया के बीच में, यही इजराइल की बात मैं कर रहा हूं। ये
آج بھی جو بولی بولتے ہیں وہ ہیبرو ہے، ہیبرو اس کو عبرانی کہتے ہیں. اس زبان میں آج بھی سانگس آف سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناجات میں یہ لکھا گیا ہے، سب سے پیارا، سب سے مبارک، سب سے شان والا، جس کی اللہ کے ہاں پہنچ ہے، جس کی اللہ کے ہاں مرتبت ہے، اس کا نام محمد ہے. یہ کون کہتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام. اور نام لفظ محمد آج بھی موجود ہے عبرانی زبان میں، آج بھی لفظ محمد، اور اس کے ساتھ لفظ ام آیا. ام کہتے ہیں بڑا محترم شخص جس کی سارے لوگ عزت کریں. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ام ہے، ام ہے. ام کا مطلب ہیبرو میں ہے سب سے زیادہ عزت والا. اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کر کے بھی دکھایا. وہ تخت پر جو بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام، اس تخت کو جب آپ حکم دیتے ہواؤں میں اڑ تو وہ اڑنے لگ جاتا. جہاں کا آپ کو سفر کرنا ہوتا آپ سفر کرتے تھے. اور وہ تخت ایسا نہیں کہ ایک اڑن تشتری ہے چھوٹی سی، بلکہ اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ کے دائیں جانب 500 نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے، بائیں جانب 500 اولیاء امت بیٹھتے تھے. اور وہ تخت جب اڑتا آسمانوں پر ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور وہ جس طرف حکم کرتے اڑتا تھا. ایک مرتبہ یہ بھی اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے، سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے تھے، یہی تخت پر بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور سارے لوگوں سے کہا پیدل چلو. تخت اٹھا کر لے جایا گیا، پیدل چلنے لگے. بہت لمبا عرصے تک، لمبی مسافت پیدل چلنے کے بعد پھر آپ سوار ہوئے، پھر سب کو سوار کر لیا. پھر ہوا کو کہا کہ اس تخت کو اڑا لے جائے فلاں سمت میں. مصاحبین نے پوچھا اتنا لمبا، یہ اتنی لمبی مسافت آپ نے پیدل چلایا صرف ورزش کرانے کے لیے نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لیے تخت کو نیچے اتار دیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے. وہ مدینہ طیبہ تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ تھی، جہاں سے اوپر اڑ کر جانے کو بھی سلیمان علیہ السلام نے بے ادبی تصور کیا. اور اسی لیے وہ اپنے سانگز میں، یعنی اپنے مناجات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ ذکر کرتے ہیں وہ لفظ ام ہے. یعنی دنیا جس کی سب سے زیادہ احترام کرے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آؤ جیوز، آؤ یہودیوں، پڑھو اس چیز کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. اب آتے ہیں، یہ تھوڑی سی جھلک ہے عیسائیوں کے اس دین میں جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہیں، کرسچن ہیں. ان لوگوں کا کیا دین ہے، کیا مذہب ہے، انٹروڈکشن کے لیے بڑا وقت لگ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جیزس کہتے ہیں اور اس کو یسوع مسیح بھی کہا جاتا ہے اردو میں، جیزس. لیکن عیسائی بعد میں چل کر کے گمراہ ہوئے، شروع کے عیسائی گمراہ نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں اللہ کے رسول بن کر، اور جن لوگوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی وہ حق کی تبلیغ تھی، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں. لیکن بعد میں چل کر کے ہوا کیا، کچھ عیسائی گمراہ ہوئے. ان کو گمراہ کرنے والے بھی یہودی تھے. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، وہ گالیاں دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق برے برے جملے کہتے تھے، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. لیکن وہ اللہ کی مشیت تھی، حکم تھا. لیکن مریم، سیدہ بی بی مریم جن کو عذرا کہا گیا ہے، ان کو کسی مرد نے چھوا نہیں، کبھی زندگی میں چھوا نہیں. لیکن پھر بھی وہ حاملہ ہوئی، کسی مرد سے نہیں، کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا. اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو صرف حکم دیا پھونک مارو. جبرائیل علیہ السلام نے پھونک دیا اور وہ حملہ ہوئی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، روح اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن بعد کے عیسائی گمراہ ہوئے، یہ کیا کہنے لگے، نہیں ان میں آ کر کے بھی انہوں نے ہی شرپسندی پھیلائی ہے یہودیوں نے، کہ نہیں عیسیٰ جو ہے وہ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے، مریم خدا کی بیوی ہیں اور عیسیٰ بیٹے ہیں. اس لیے کچھ لوگ ٹرائنیٹی کے قائل ہو گئے، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تین خداؤں کو ماننا. یہ عیسائیوں کے دین میں آ گیا، یہ تین خدا ماننے لگ گئے. ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسرے روح مقدس کو بعض لوگ، اور بعض لوگ بی بی مریم کو خدا کہتے ہیں، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس گاڈ کہتے ہیں.
مریم کو میری کہتے ہیں, میری بھی گاڈ ہے, اور اللہ رب العزت کو یہ فادر کہتے ہیں, گاڈ فادر کہتے ہیں. بہت سارے مسلمان یہ جملہ یوز کرتے ہیں, وہ ہمارے گاڈ فادر ہیں, فلاں گاڈ فادر ہے. ہرگز نہ استعمال کریں. اللہ کو باپ کہنا اسلام میں جائز ہی نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ہمارا عقیدہ یہ. لیکن عیسائی بعد میں گمراہ ہوئے اور وہ 3 خداؤں کا عقیدہ رکھنے لگ گئے. اب میں آ کر کے چلتا ہوں آگے. عیسائیوں کو اگر میں بتاؤں کہ تمہارے دین میں اصل بات کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے جو آج تم نہیں کر رہے ہو, وہ صرف یہی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے کہتے ہیں میں تمہیں ایک ضروری بات سناتا ہوں جس کو سننا ضروری ہے. اس کا حوالہ بھی میں دے دوں. یہ کہاں ہے, یہ بات کہاں ہے, کیونکہ میری باتوں کا ہو سکتا ہے ری ویریفیکیشن ہو, کراس ویریفیکیشن ہو, اور معلومات کرنے کے لیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, ریفرنس دیتا ہوں. عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں, بائبل بھی کہتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو تورات ہے, نیو ٹیسٹمنٹ جو بائبل ہے. آپ سب کو یہ نالج ہونی چاہیے, معلومات ہو. عیسائیوں کی یہ مقدس کتاب بائبل یہ ایک نہیں ہے, یہ 4 ہے. 4 حصے ہیں اس کے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 شاگردوں نے لکھا ہے. بائبل کے 4 نسخے آج بھی مارکیٹ میں ہیں. بائبل متی کی جس کو میتھیو کہتے ہیں انگلش میں, بائبل لوقا کی جس کو لوکیو کہتے ہیں, بائبل مرقس کی جو عربی میں کہہ رہا ہوں اس کو مارکیوس کہتے ہیں, اور یوحنا کی جس کو جان کہتے ہیں, جیسے جان جوزف کہتے ہیں, جان ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں. یہ تمام وہی الفاظ ہیں جن کو انگلش میں تبدیل کر دیا گیا ہے. بات بہت سوکھی تو نہیں ہو رہی ہوں آپ کے لیے, یہ نالج کی ضرورت ہے. میں علم کے لیے یہ بات ضرور آج کرنا چاہتا ہوں. محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ آخر اللہ تعالیٰ پرانی کتابوں میں کیسے نہیں کرے گا؟ وہی اول ہیں, وہی آخر ہیں. تو اول ہمیشہ سے اس کا وجود دنیا میں رہے گا ہی رہے گا. تو بائبل کے یہ جو 4 نسخے ہیں, اب ان 4 نسخوں میں سے میں سب کی بات نہیں کروں گا. جو بائبل یوحنا کی ہے جس کو جان کہتے ہیں, جان جو بائبل ہے اس کے اندر یہ تحریر ہے, یہ آیت ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے حواریوں, اے میرے چاہنے والوں, میں تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں. وہ کرنا مجھے تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری مدد کرے گا. لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے, وہ میری پاکی بیان کرے گا. لوگ میری ماں کو برا کہیں گے, وہ میری ماں کو طاہرہ کہے گا, پاکیزہ کہے گا. اور میرے بعد ایک نبی آئے گا, تم سب اس کے انتظار میں رہنا اور اس کے انتظار میں رہنا اور اس کے تعاون میں رہنا. لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانیں, اس کو کیسے پہچانیں, وہ کہاں سے آئے گا, کیسے آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی ہلکا کر دیا اور کہا اس کی ایک علامت یہ ہے جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے زمانے میں دوسرا کوئی نبی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ وہ خاتم النبیین. اللہ اللہ, ان عیسائیوں سے قادیانیوں کو سیکھنا چاہیے. ان کا عقیدہ تو یہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنے حواریین سے کہہ رہے ہیں جان بائبل کی کتاب, اس میں یہ تحریر موجود ہے, یہ عبارت موجود ہے. اور اس میں لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانیں, کیا ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو ایک یونانی ورڈ ہے, آج بھی بائبل میں ہے, پیریکلیٹوس نام سے, انگلش میں اس کو پیریکلیٹوس کہتے ہیں. یہ لفظ آج بھی کتابوں میں موجود ہے, آج بھی ہے. اور ان ظالموں نے اس کا ترجمہ الگ الگ کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ پیریکلیٹوس ہوگا, تم اس کو پہچانو گے. تو اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا, بلکہ
حقیقت میں یہ یونانی ورڈ کا ترجمہ ہوتا ہے نہایت ہی رحم دل، بلکہ ہر انسان کے لیے وہ رحمت ہوگا، ہر انسان کے لیے رحمت ہوگا، بلکہ اس کے ترجمے میں پیریکلیٹس کے ترجمے میں کہا گیا ہے جو جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرے، جو کائنات کی ہر چیز سے اچھا سلوک کرے، اسے پیریکلیٹس کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مصداق قرآن کی آیت میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس رسول ہی کو اللہ نے رحمت کہا ہے، جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی اس بائبل میں کہا گیا پیریکلیٹس ہوگا، وہ رحمت ہوگا۔ عیسائی آج بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے بڑے، کیونکہ اگر وہ کہہ دیں گے کہ پیریکلیٹس رحمت والا وہ مدینے والا ہے تو ان کا دھندا بند ہو جائے گا، یہاں کون آئے گا پاؤں چومنے، سب کے سب پھر مدینے کا رخ کریں گے، اسی لیے چھپاتے ہیں، لیکن ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی بیان کرنے کی بات آئی، انہوں نے کیا نشانی بتائی؟ وہ رسول آئے گا، میری پاکی بولے گا، مجھ پر الزام لگائیں گے اور میری ماں کو گالیاں دیں گے تو وہ اسے طاہرہ کہے گا۔ آؤ میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک پوری ہسٹری بتا دوں، 550 سال کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا؟ جب آپ 33 سال کی عمر کے تھے، یہودی دشمنی پر آ گئے اور ایسی دشمنی کیے کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آپ کے گھر کے ارد گرد آ گئے، یروشلم میں، جہاں یہ آج جا کر کے اس کو اپنی کیپٹل سٹی بنا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر انہوں نے گھیر لیا۔ رات کے وقت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اپنے گھر میں، اپنے شاگردوں کو جو جو تعلیم دینی تھی سب دے کر کے بھیج دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ بھی دیا تھا اب میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ رات کے وقت یہودی گھر کے اطراف جمع ہیں، اس کے بعد ایک یہودی کو انہوں نے بھیجا کہ جا اندر دیکھ کر کیا عیسیٰ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اندر گیا، میرے رب کی حکمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی تھی۔ جو ڈھونڈنے آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی آدھی شکل، چہرے سے لے کر یا پیٹ تک کی شکل اس کو اللہ نے دے دی۔ اب بہت دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو باہر جو قتل کے منصوبے سے کھڑے تھے انہوں نے کہا اس کا کیا انتظار کریں، حملہ کرو، حملہ کرو، دھاوا بول دو۔ گھر پر سب گھس گئے، اندر آئے تو جوش میں ہوتے، جیسے آتنکی جوش میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کس کو مار رہے ہیں کس کو جلا رہے ہیں۔ یہ اندر آئے، دیکھا پلنگ پر عیسیٰ کی شکل ہے علیہ السلام، اس کو پکڑا اور قید کر کے لائے، اسے مارا اور لا کر کے سولی پر چڑھا دیا، اس کو پھانسی دے دی۔ کس کو پھانسی دی ہے؟ اب سب کو معلوم ہونا چاہیے، یہ عیسائیوں کو بھی معلوم نہیں تھا، یہودیوں کو بھی معلوم نہیں تھا کس کو پھانسی دی، کیونکہ یہ بتانے کے لیے اب کوئی نبی ہی تو آنا چاہیے ہوا کیا تھا، اندر گھر میں ہوا کیا تھا، کون بتائے گا؟ یہودی جلدی سے پکڑ کر لا کر پھانسی تو دے دیے، لیکن بعد میں ان کو خود کو ٹینشن ہونے لگا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ جس کو چیکنگ کے لیے بھیجا تھا وہ غائب ہی ہو گیا، وہ کہاں گیا؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے، کیونکہ نیچے سے ہمارا ہی دکھ رہا ہے، پیروں تک اللہ نے بدلا نہیں تھا، آدھی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دی تھی، نیچے سے دیکھنے میں تو یہ ہمارا ہی لگ رہا ہے، اور یہ اگر ہمارا ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اسی ٹینشن میں معلوم ہے 500 سال گزر گئے، اس ٹینشن میں 500 سال گزر۔ اب بیچارے عیسائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا، عیسائیوں کو کون بتائے گا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے نبی تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جب اٹھا لیا گیا تب سے تاریخ شروع ہوئی، جو آج ہم تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں 2021 میں، یہ 2021 سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب تاریخ وہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک 570 سال گزر چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جھگڑے چلتے رہے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، یہ ان کو قتل کرتے تھے وہ ان کو قتل کرتے تھے، کئی بار بیت المقدس کو لوٹا گیا، کبھی عیسائی وہاں پر قابض ہوتے تھے کبھی یہودی قابض ہوتے تھے، کیونکہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس تھا یہودیوں کے لیے بھی مقدس تھا، لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ وہ فلاں سے پیدا ہوا فلاں سے پیدا ہوا، بی بی مریم کو زنا کی تہمت لگاتے تھے۔ عیسائی صفائی دیتے رہتے تھے، نہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، بعد میں پھر ان کا بھی بگڑ گیا عقیدہ، نہیں
اگر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، کیسے ہو گئے، تو عیسائی بولنا شروع کر دیے ان کا باپ تو اللہ ہی تھا، خدا ہی تھا۔ تو یہ ان سے بچنے کے لیے اسی ٹینشن میں 550 سال چلے گئے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ان لوگوں کے جھگڑے دیکھے، مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ کیوں تھے یہ لوگ پہلے سے یہاں پر؟ بڑا طویل واقعہ ہے یہ۔ گاؤں بھی نہیں تھا، شہر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مدینہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بار یمن کا بادشاہ وہ حج کے لیے آیا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اس کے ساتھ 700 علماء تھے۔ کتنے؟ 700 علماء تھے۔ وہ جب واپس جا رہا تھا تو وہ علماء جو تورات بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے، انہوں نے ساری علامتیں میرے نبی کے آنے کی پڑھ لی تھی۔ انہوں نے زمین کو دیکھا اور پہچان لیا، کہا وہ آخری رسول جو آئیں گے وہ اسی زمین پر آئیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے عرب کے صحرا میں ایک چٹیل میں ایک زمین ایسی ہوگی جو پہاڑوں سے گھری ہوگی اور درخت کھجوروں کے کثرت سے ہوں گے، وہاں ہریالی ہوگی، اس کے بیچ میں وہ رسول آخری زمانے میں آئے گا۔ ان لوگوں نے پہچان لیا یہی زمین ہے۔ تو وہ عیسائی اور یہودی جو علماء تھے، وہ 700 علماء بادشاہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم یہیں رہیں گے اور اس نبی کا انتظار کریں گے، وہ جب آئیں گے ہم ان کے انتظار میں رہیں گے۔ تو مدینہ بسایا گیا تھا کس کے لیے؟ میرے نبی کے انتظار میں۔ اس سے پہلے وہاں آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں، اور بسایا ہی نہیں یہودیوں نے۔ یہودی ہی انتظار میں آ کر کے مدینے میں رہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ بادشاہ نے ان کے لیے سب کے لیے گھر بنائے، ایک آبادی بنی، اور اپنا ایک لیٹر بھی دے کر کے گیا کہ اگر وہ نبی آ جائیں تو میرا یہ خط ان کو دے دینا کہ میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اس واقعے کو کئی سو سال گزر گئے لیکن وہ خط محفوظ تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ سب کو معلوم ہے، میں طوالت میں نہیں جاتا، تفصیل میں نہیں جاتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی اپنے گھر بلا رہا تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میری اونٹنی پر چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا۔ اونٹنی کہاں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر۔ اسی صحابی کے گھر کیوں بیٹھی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گھر میں مہمان ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے۔ روایت یہ ملتی ہے کہ دوسرے ہی دن ابو ایوب کے پاس، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ لیٹر موجود تھا جو بادشاہ نے دیا تھا، وہ خط موجود تھا جو کئی سو سال پہلے بادشاہ دے کر گیا تھا۔ وہ ان کی اولادوں میں چلتا آ رہا تھا، اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پہنچا، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میرے عزیزو، ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مدینہ بھی بسایا میرے نبی کے انتظار میں، لیکن جب وہ رسول حقیقت میں آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لانے سے انکار کر دیا، نہیں مانے، کیونکہ اس وقت دھندا زوروں پر تھا۔ لوگوں کو جو بیوقوف بنانے کا دھندا ہے وہ بابا گیری میں بہت زیادہ تھے، عیسائی بھی اور یہودی بھی۔ لوگوں کو پاگل بنانا، ان سے پیسے ایٹھنا، یہ